اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج 17ویں پارے کی 17 پارے کی یہ صورت ہے۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 51 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 49 اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک آئیں گے، ان سب کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اے لوگو، بے شک میں تم لوگوں کے لیے کھلا کھلا واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں کہ کیا کچھ ہونا ہے آگے۔ اگلی آیت نمبر 50، تو جو لوگ ایمان لائیں گے، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی بزرگی والا رزق ہے۔ رزق کے معنی وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت انسان کو کے لیے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو وہ تمام نعمتیں ہیں جو بہت ہی باعزت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، معاف فرما دیں گے اللہ رب العزت۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی بھاگ دوڑ ہماری آیات کی، ہماری ہدایات کی مخالفت میں ہیں، اس کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ آیت 52 سے لے کر کے تقریباً آیت 55 تک یہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے اس کا وضاحت سے ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن ان آیات کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جو محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں۔ شیطان نے وسوسوں کے ذریعے آدم علیہ السلام پر اپنا جادو چلایا، حوا علیہ السلام پر، دونوں پر۔ اپنی کوشش میں تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ بھی لگا رہا ہے۔ اس کی کوشش کو اللہ کچھ لوگوں کے لیے آزمائش اور کچھ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کو کی جانے والی وحی شیطانی ملاوٹوں سے ہمیشہ پاک رہی ہے، اور یہ اسی کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے یا نبیوں میں سے کسی کو، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، سوائے اس کے کہ جب انہوں نے پڑھی آیات تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں ملاوٹ ڈالی، ان کی جو وہ پڑھ رہے ہیں اس میں ملاوٹ ڈالا اس شیطان نے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ملاوٹ کو دور فرما دیا۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ نے اپنی آیات کو پکی کی، مضبوط کر دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، علم رکھنے والے ہیں
مکمل علم اللہ کے پاس ہے اور حکیم ہے، دانا ہے۔ یہ آیت 52 تھی، ایکچولی یہیں سے بات وہ شروع ہو رہی ہے کہ انبیاء اور رسولوں نے جب لوگوں کو اللہ کی آیات سنایا جب بھی، تو شیطان نے اس میں کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ملاوٹ کو، شیطان کی اس ملاوٹ کو دور فرما دیا، اپنی آیات کو بالکل محکم کر دیا۔ یہ وہ بات ہے، اصل میں اس میں ایک لفظ آیا ہے تمنا۔ یہ تمنا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی تمنا کرنا، امید کرنا، درست ہے یہ معنی، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہے پڑھنا۔ جب پڑھی گئی آیات، اور یہی اسی معنی میں یہاں پر یہ ہے اس آیت میں، اور اس کی وضاحت مفسرین نے بھی کی ہے۔ اگلی آیت نمبر 53، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ جو شیطان نے جو وحی کی، شیطان نے جو بیچ میں بات ڈالنے کی کوشش کی اللہ کی وحی میں، اسے اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے، آزمائش کا ذریعہ بنا دیں جن کے دلوں میں مرض ہے، اور ان کے دلوں میں جو جن کے دل سخت ہیں۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ ہوا، اور یہ شیطان نے تو اپنی چال چلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آزمائش بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دلوں میں جن کے مرض ہے، جس سے مراد ایسے لوگ جو اللہ کی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے قاصر ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جن کے دل سخت ہیں، جو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اسی آیت میں کہ بے شک ظالم لوگ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ ظالم سے مراد اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ مخالفت ان کی اللہ کے دین سے، اللہ کی ہدایات سے، اللہ کی تعلیمات سے بہت دور کی مخالفت ہے، یعنی بہت دور نکل چکے ہیں اس مخالفت میں۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہ اس لیے کیا ہوتا ہے ایسا تاکہ جو لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ جان لیں کہ بے شک ان کے رب، آپ کے رب کی طرف سے یہ سچائی ہے۔ یعنی ان کے لیے تو یہ شیطان کا یہ فتنہ کارآمد ثابت ہوا، اور دوسری طرف ظالموں کے لیے اور جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے یہ آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو جس میں صرف اچھائی ہو۔ میں وحی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی وحی تو صرف اچھائی ہے، عمومی طور پر بات کر رہا ہوں۔ ہر شے کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ جو اچھائی لیتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو برائی لیتے ہیں وہ اس کا نقصان انہیں پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کہ ان کے پاس انہیں علم دیا گیا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سچائی ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، تو وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ وَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل عاجزی سے جھک جاتے ہیں اللہ کی آیات پر، اللہ کی ہدایات پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمانے والے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، اِلیٰ صراط مستقیم، اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے، اللہ کی جنت کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پھر ہدایت فرماتے ہیں اس راستے کی طرف۔ بڑی اہم بات ہے، اللہ کی ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کی طلب اپنے اندر رکھتا ہے۔ جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں، اسے ہدایت نہیں ملتی۔
اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دیتے ہیں، جب انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے، پانی کی خواہش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پانی مہیا کر دیتے ہیں، کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کھانا مہیا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے جس کے اندر طلب ہو ہدایت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت مہیا کر دیتے ہیں اور اس راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کے کئی مقامات پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اس کتاب کے اندر جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ شیطان کی طرف سے نہیں، یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہ کرنے والے، چاہے وہ کچھ کریں اور کچھ نہ کریں یا کچھ بھی نہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر سے یہ شک دور نہیں ہوگا، یہ شک میں ہی مبتلا رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی ان پر اچانک وہ گھڑی آئے گی، جس سے مراد قیامت بھی ہے اور جس سے مراد موت کا وقت بھی ہے، اچانک آ جائے گا۔ اور یاتہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر عذاب آ جائے گا ایک ایسے دن میں جو بانجھ ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی خیر نہیں۔ ظاہر ہے عذاب کا دن، اس میں خیر کہاں ہے، وہ تو اللہ کی سزا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایسا ہوتا رہے گا، اسے روکا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الملک یومئذ للہ۔ اب یہ آخرت کا نقشہ ہے، قیامت کا نقشہ ہے، حشر کے دن کا۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، کسی کے پاس کوئی اختیار کچھ کرنے کا نہ ہوگا، مکمل اختیار اللہ ہی کے پاس ہوگا اس دن۔ در حقیقت موت انسان کے اختیارات کو لے لیتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن مکمل اختیار اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان لوگوں کے درمیان۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، وہ ان باغات میں ہوں گے جو نعمتوں کی ہوگی، ان جنتوں میں ہوں گے جن میں نعمتیں بھری ہوں گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، جھٹلایا اللہ کی ہدایات کو، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا اس دن۔ آیت نمبر 57 تھی۔ اگلی آیت میں نیت کے اجر کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر انسان کی نیت خالص ہو اللہ کے لیے تو اس نیت کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے، کہیں اور جا رہے ہیں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، اور ماتوا، یا ان کی موت آ گئی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ لازماً انہیں رزق دیں گے، اور بہت ہی اچھا رزق۔ رزق کے معنی میں کہہ چکا، ابھی بتایا میں نے، وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، تو لازماً اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 58 ہے۔ یہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ
کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اسے اس کی نیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ وہ رزق کیا ہے؟ اگلی آیت دیکھیں، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، لازماً اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائیں گے ایسے داخل ہونے کی جگہ جس میں وہ راضی ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والے بھی ہیں، سب بات کو جاننے والے ہیں اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، حلیم ہیں۔ یہ آیت نمبر 59 تھی۔ اسی لیے جو بھی شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنے گھر سے نماز کے لیے جا رہا ہے، راستے میں قتل کر دیا گیا، اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت میں نماز کی ادائیگی کا تھا، تو اس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لازماً اللہ تعالیٰ اسے داخل کریں گے ایسی جگہ جس سے وہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ آگے 3-4 آیات آ رہی ہیں جو ذالکہ سے شروع ہوتی ہیں، وہ، اور ان میں ہدایات ہیں اور بڑی خوبصورت ہدایات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، اور وہ جسے من عاقب، جس نے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب بہ، اس کے مثل جتنا اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی اس کا بدلہ اس نے لیا، ثم بغی علیہ، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ سرکشی کی گئی، لینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ لازماً اس کی مدد فرمائیں گے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی اور عمل صالح کرنے والوں کی۔ ان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ توبہ ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، خلوص نیتی کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اعمال کرنے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس پر کوئی ظلم کیا گیا اور پھر اس نے ظلم کا بدلہ لیا، اسی کے مثل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کو ایک ہی تھپڑ مارا جائے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جو چوٹ مجھے پہنچی ہے اس سے زیادہ چوٹ اس کو نہ پہنچے۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ نہیں ہے، ٹٹ فار ٹٹ والا معاملہ ہے۔ ہاں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا معاملہ نہیں ہے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ پھر زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ہر بات سن رہے ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی وہ قدرت جس کی بات اللہ نے کی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ یہ ہیں جو رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں اور دن کو رات میں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب اللہ کی نظروں کے سامنے ہوا، جس نے بھی زیادتی کی اللہ کی نظروں کے سامنے ہوئی، جس نے ظلم کا بدلہ اسی کے برابر ظلم سے لیا وہ بھی نظروں کے سامنے، وہ ظالم نہیں ہے، اتنا ہی اس نے بدلہ لیا ہے۔ ہاں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور یہی عقل مندی ہے، ذاتی معاملات میں بدلہ نہ لیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے کہ یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی اتنی ہی تکلیف وہ دوسرے کو بھی دے سکے۔ اس میں کمی ہو تو خیر ہے، لیکن اگر زیادتی ہو گئی تو وہ خود ظالم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی آیت 62، ذالک بان اللہ هو الحق، وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سچائی ہے، وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سوا، پکارتے ہیں ان کو جو اللہ کے سوا ہے، ہاں وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی تعالیٰ ہے جو سب سے بلند اور برتر اور سب سے بڑے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ خوبیاں ہیں جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اس ہستی کی عظمت کو پہچانے جس کے ہم سب غلام ہیں۔ اپنے آپ کو غلام نہیں تسلیم کریں، ہماری غلطی ہے۔ ہم سب اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پوری کائنات اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہی ہے۔ آگے کی آیات، ان آیات میں اللہ رب العزت کی وہ قدرت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 63، اعوذ باللہ من الشیطان، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، وتصبح الارض مخضرا، اور اس پانی کے برسانے سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، ہر شے کو اللہ تعالیٰ پوری باریک بینی سے دیکھنے والے ہیں، اور خبیر ہیں، اس کے بارے میں پوری باریک بینی کے ساتھ خبر لینے والے ہیں، ہے نا۔ پوری باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی معلومات ہوتی ہے۔ اگلی آیت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اس کا ہی ہے۔ یہ پوری شے زمین میں اور آسمانوں میں، یہ سب کے مالک اللہ ہیں، خالق اللہ ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ کی ذات تو وہ ہے جو غنی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، اسے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ ہم ہیں انسان جو فقیر ہیں، اللہ غنی ہے اور الحمید ہے، تمام خوبیوں کے مالک، تمام خوبیاں اپنے اندر رکھنے والے۔ اللہ کو اس کی کوئی غرض نہیں کہ کوئی اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ ان تمام خوبیاں اللہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ آیت نمبر 64 تھی۔ اگلی آیت، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے۔ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، وہ سب کچھ، تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس نے آسمان کو روک رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ جائے مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لیے بے حد شفیق ہیں، بہت نرم ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، اسی اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان الانسان لکفور،
بے شک انسان تو ناشکر ہے. یہ آیت نمبر 66 تھی. یہ تمام عظیم الشان قدرت اور زبردست غلبے کو اللہ رب العزت ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس اللہ سے تمہارا واسطہ ہے وہ اللہ تو ان خوبیوں کے مالک ہیں، اور تم اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جس کو الہ بنایا ہوا ہے، جس کے پیچھے چلتے ہو، جس کی بات مانتے ہو اللہ کی اطاعت کے خلاف، وہ تو باطل ہے، بے حیثیت ہے. یہ اللہ کے سوا دوسرے کو الہ بنانا ہی تو شرک ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان جا کے کسی بت کو پوجے. انسان نے اپنے اندر پتہ نہیں کتنے بت بنا کے رکھے ہیں، اور انسان اس کے اپنے اس نفس کے بت پر اللہ کی نافرمانی میں پڑتا ہے، اس کے بتائے ہوئے نفس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا رہا ہے. اسی طرح وہ کہیں قبروں پہ جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے اللہ کے سوا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری تکالیف کو دور فرمانے والا ہے. یا اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس طرح انسان کسی دوسرے انسان پر اس طرح بھروسہ کرتا ہے کہ وہ اس کے کام کو کرنے والا ہے. نعوذ باللہ. یہ سب شرک کی وہ قسمیں ہیں جو انسانوں کی نظر سے کئی بار چھپ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو پہچاننے کی قوت عطا فرمائے. اگلی آیت نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے، لفظ امت پر غور کریں، میں وضاحت کروں گا، شاید پہلے بھی کر چکا ہوں. ان کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ بنایا اور وہ اس طریقے پر چلنے والے ہیں. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ سے نہ جھگڑیں اللہ کے حکم پر. وَدُعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ. اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف. إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بے شک اس راستے پر ہیں جو ہدایت والا ہے اور مستقیم ہے، سیدھا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کو جھگڑنا نہیں چاہیے اس پر. ان کے لیے ان کا طریقہ تھا، جو بھی طریقہ رہا ہو اس وقت. آج جو نازل کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ دیے کہ آپ فرما دیں کہ میں تمام انسانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہوں. قرآن میں لفظ امت استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے. جب بھی کوئی نبی یا رسول آئے ان کی قوم کو ان کی امت کہی گئی. یہاں تک کہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اپنے نبی یا رسول کی پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اور اکثر ایسی حالت میں یہی ہوا کہ انکار کرنے والوں پر عذاب آیا اور انہیں ختم کر دیا گیا. اور پھر وہ امت چلی. بعد میں اس امت کے اندر جب برائیاں پیدا ہوئیں تو پھر اللہ نے کوئی اور نبی یا رسول اس امت میں نازل فرمایا. اب یہ اس رسول اور اس نبی کی امت کہلائی جو اب آئے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم لوگ ہیں، قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے. ہم سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس امت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اپنے نبی کی بات ماننے والے ہیں. اور اس امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. لیکن یہ سب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یہ لفظ امت کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگلی آیت وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ عَالِمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اگر یہ آپ سے جھگڑیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے پرانے طور طریقے پر اس کے معاملے میں اگر آپ سے جدال کریں، بحث کریں، جھگڑیں آپ سے، تو آپ فرما دیں کہ اللہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو، اللہ کو علم میں۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، غور کریں تو بہت بڑی دھمکی ہے جو اللہ رب العزت انہیں ایسے لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہاں، قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے۔ باپ دادا کا طریقہ اگر غلط ہے تو صحیح طریقے کو قبول کرو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہنے کے لیے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیں کہ اللہ ہی ہے جو فیصلہ کریں گے تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو آج۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ اگلی آیت پڑھ کے میں رک جاؤں گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے؟ کوئی چیز اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ کتاب میں، یہ سب کچھ کتاب میں موجود ہے۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ان فی ذالک، یہ سب کچھ، وہ سب کچھ کتاب میں موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ شاید اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، 50,000 سال قبل، جی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، قلم بنایا اور کہا کہ لکھو۔ قلم نے سوال کیا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ اور اس وقت سے لے کے قیامت تک کے تمام باتیں لوح محفوظ میں قلم نے لکھ دی۔ اس کتاب سے اشارہ غالباً اسی کی طرف ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ لوگ عام طور سے کتاب پر لکھی ہوئی چیز پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے شاید اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ سب کچھ کتاب میں۔ یہ سب کچھ تو اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا، یا ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہماری اولاد کیا کرے گی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔